فورسز نے اپنے آپریشنز کی اوورسائٹ جو ہے ایک پارٹی کے صدر جو کہ سابقہ وزیر اعظم اور ایک MNA ہے اس کے حوالے کر دی ہے. اب وہ ڈیزائن کر رہا ہے تو یہ اس قسم کے کیا اسے کہنا چاہیے کہ مسخروں والے بیانات بھی ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھے ہیں اور وہ obviously you could only laugh about it and nothing else came out of it. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بچے، وہ نوجوان، وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت سے اور کسی بھی جماعت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بڑھ کے ہے. ان سے زیادہ پاکستان کا حب الوطن کوئی نہیں ہے. ان کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا، ان کے دل میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی. انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا غصہ جو ہے بینگ پاکستانی، جس وقت بیرونی جارحیت ہوئی ہے انہوں نے پاکستانی بن کے جو ہے اس پہ ریاکٹ کیا ہے اور انہوں نے بالکل یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو مختلف ضلعوں میں دہشت گرد بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پہ FIRs دیے جاتے ہیں اور ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کی فیملیز کو تنگ کیا جاتا ہے. اور یہ کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان نے بحیثیت قوم ہندوستانی فوج کا سر نیچا کیا ہے اور ہندوستانیوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے، بلکہ منہ توڑ دیا ہے ان کا. مودی کو جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی ہے ہندوستان میں منہ چھپانے کی. وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو اپنی اپوزیشن سے، اپنے میڈیا سے، اپنے لوگوں سے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو اور اس کی سپورٹ کرنے والے وہ تمام ملک جنہوں نے اس کو ٹیکنالوجی دی، انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے دیے ہوئے اور یہ اس مودی کی جو اوقات ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ تمام فورسز کو سلام ہے، بٹ ساتھ یہی میں کہوں گا کہ حقیقی یکجہتی تب ہوگی جب آپ اپنے گھر میں جو ہے اپنے ہی بچوں کو، ان حب الوطن بچوں کو، پاکستانیوں کو اس وکٹمائزیشن کا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانا بند کر دیں گے. کمنگ ٹو دی ادر پوائنٹس، 2-3 بڑے اہم چیزیں ہیں جس پہ آج ہم آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، بٹ وی مسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. خط ایک آیا ہے جیل سے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوا، آپ لوگوں نے بھی آگے شیئر کیا، آپ کے میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو جو ہے وہ نشر بھی کیا ہے، آپ لوگوں نے اس پہ بات بھی کی ہے، آپ کے چینلز کے ٹاک شوز پہ اس پہ بات ہوئی ہے. دیٹ لیٹر واز ریٹن بائی سینیٹر اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی جو جیل میں ہے، ان کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، سرفراز چیمہ صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب. اور انہوں نے اس کے اندر جو میں جسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بیسیکلی یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے تمہاری قوم کو، سب کو، کہ نظام عدل کا جنازہ نکال دیا گیا ہے جو ہوا ہے 14 مئی کو وہاں پہ. اور وہ کیا ہوا ہے 14 مئی کو؟ 14 مئی کو یہ ہوتا ہے کہ ملزمان کی غیر موجودگی میں، ملزمان کے وکلا کی غیر موجودگی میں 6 کیسز کے اندر کوٹ لکھپت میں 6 کیسز کے اندر 2 سٹار وٹنسز کا گواہی جو ہے وہ بھگتا دی جاتی ہے. گواہ یعنی کہ جو ملزمان ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں عدالت سے، ہمارے وکلا بھی چلے جاتے ہیں عدالت سے، عدالت خالی ہو جاتی ہے، عدالت میں کوئی نہیں رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد اچانک وہ 2 بندے بلائے جاتے ہیں اور 6 کیسز کے اندر وہ 2 سٹار وٹنسز جو ہیں، جس میں سے ایک کا نام خادم افضل اور دوسرا محمد خالد ہے، ان کو بھگتا دیا جاتا ہے. پاکستان کے کون سے قانون کے مطابق، کس طریقے سے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس قسم کے کیسز میں ملزمان کی موجودگی میں گواہ بھگتائے جاتے ہیں، ملزمان کی اور ان کے وکلا کی موجودگی میں گواہیاں جو ہیں وہ ریکارڈ کرائی جاتی ہیں. مگر پاکستان میں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب جس وقت عدالت خالی ہو جاتی ہے اس کے بعد بندوں کو لا کے ان کی جو ہے گواہی ریکارڈ کروائی جاتی ہے، لکھوائی جاتی ہے. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ نظام عدل کا جنازہ نکل گیا ہے. اور یہ جو 2 کیریکٹر ہیں یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے ان کو وہ گواہ بنایا گیا اور پھر ان کو بھگتایا گیا. یہ اسی 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سارا جو عمل ہے یہ اس کو انہوں نے لکھا کہ ایک ہائیبرڈ آمریت ہے، ہائیبرڈ ڈکٹیٹوریل قسم کا رجیم ہے جس کی تحت یہ ساری بےہودگی جو ہے کی جا رہی ہے، جس میں
मुलजमान ने आई एक नई मिसाल। और आप देखें तो उससे अगले दिन आके शाह महमूद कुरैशी साहब वाज ऑलमोस्ट ही ब्लास्टेड एवरीथिंग इन द कोर्ट, और वो चीख चीख के जज को कह रहे थे कि ठीक है, शायद हमें अंदाजा है कि फैसले तो लिखे हुए आएंगे जो तुमने पढ़ने हैं, मगर ये तो सोचो, कोई भरम तो रखो इस अदालत का, कोई ड्रामे की हद तक ही रख लो। अगर तुमने गवाहियां अपनी मर्जी से भुगतानी थी तो कम से कम वकला को यहां पे रहने देते, कम से कम मुलजमान को वहां पे बैठने देते। मगर तुम लोगों ने तो यार अदालतों का भरम तक रखना छोड़ दिया है, इस हद तक जुल्म कर रहे हैं। और यूजुअली क्योंकि कोट लखपत जो है वो इस्लामाबाद, पिंडी या इधर इस पे ज्यादा फोकस हमारा इमरान खान साहब की वजह से यहीं पे रहता है, अडयाला पे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे और पिंडी एटीसी पे। तो यूजुअली हम पार्टी से भी कई दफा जो है कोट लखपत में होने वाले ट्रायल्स, वहां पे भी इमरान खान के चाहने वाले हैं, वहां पे भी इमरान खान के जानेसार हैं, वहां पे भी लोग जो है वो इमरान खान के नाम पे वफा की वो जो कैद है वो काट रहे हैं। वो हमसे कई दफा इग्नोर हो जाता है, मगर यहाँ चीजें अब इस नहज पे पहुंच चुकी हैं कि इनको ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और हम ये समझते हैं कि इसके खिलाफ सारी कौम को आवाज उठानी पड़ेगी, सिर्फ हमें नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस, अगर ये प्रैक्टिस बन जाती है जो हुआ है 14 मई को, तो फिर से ये ना समझे कि सर हमारे साथ, तो फिर सबके साथ होगा। यानी कि एक ऐसी पार्टी जिसके हर ट्रायल को मीडिया कवर करता है, एक ऐसी पार्टी जब खान को मुलाकात होती है तो पाकिस्तान के तमाम चैनल्स की जो है वो डीएसएनजीज वहां पे खड़ी हैं, रिपोर्ट आगे कर सकें या ना कर सकें, लिख सकें, वो चले या ना चले, रिपोर्टर तो बेचारा पहुंचता है, वो तो लिखता है, वो बताता है। उन कैमरास की मौजूदगी में, उन सहाफियों की मौजूदगी में, और अपोजिशन के पास ऑब्जर्वर्स क्या है, आप लोग ही हैं, आप लोग ही आंखें हैं और आप लोग ही कान। अगर आपके होते हुए ये कुछ हो रहा है तो फिर कल यही प्रैक्टिस पाकिस्तान के हर शख्स के साथ होगी। सो इसलिए हम तो आवाज उठाएंगे क्योंकि हमारे लोग उसमें शामिल हैं, मगर मैं सारी पाकिस्तानी कौम को कहूंगा कि आप भी आवाज उठाएं। ये आज अगर हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है तो कल, और ये ऐसे नहीं है कि आज एक सियासी पार्टी की बारी है तो कल दूसरी सियासी पार्टी, जो प्रेसिडेंट आप अदालतों में आज सेट करेंगे वो सिर्फ सियासी पार्टियों पे लागू नहीं होगा, वो फिर पाकिस्तान के हर शहरी पे लागू होगा कल जाके, और उसमें आप सब उसका शिकार होंगे। तो वी मस्ट स्टैंड अप टू इट, वी मस्ट इस पे प्रोटेस्ट करेंगे, हम तो करेंगे, हम तो इस पे आवाज भी उठा रहे हैं, हम तो हायर जुडिशरी में भी जा रहे हैं, हम उसको चैलेंज भी कर रहे हैं। हमारे वकला ने बिल्कुल उससे 15 को फिर बात की जज से और उन्होंने एफिडेविट दिए कि ये ऐसे कैसे आप ब्लैंक उसके ऊपर, और कई हमारे लोगों से जो है वो ब्लैंक उसके ऊपर लिखवा लिए, दस्तखत करवा लिए गए। ये हमारे साथ पिंडी के अंदर क्या हुआ, पिंडी के अंदर ऐसे ही हुआ, वहां भी शोर मचाया गया कि उन बेचारों को पता नहीं था जिस वक्त उनके पे फर्द जुर्म आयद की गई है, तो उनसे वो उसके ऊपर दस्तखत करवा लिए गए। वहां पे आपको याद होगा कि हमारे लोगों ने काफी सारा शोर मचाया और उस पर फिर काफी उसमें चीजें जज को जो है उसमें बेहतरी भी आई है। हम इस पर सिर्फ ये डिमांड करते हैं और ये कहते हैं कि इसमें ये जो कुछ हो रहा है वहां पे कोट लखपत में या एटीसी पिंडी में, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और आला अदिया से पूछते हैं कि आपका क्या किरदार है इसके अंदर, या आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं इसके अंदर। आपकी नाक के नीचे ये छोटी अदालतों में हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहूंगा कि आपने आते साथ ही डायरेक्शंस दी थी ये जो लोअर जुडिशरी को, तो ये आपकी डायरेक्शंस के बाद ये कुछ हो रहा है कि अब आप क्या, मेरा सवाल है आला अदलिया से भी और साथ ही चीफ जस्टिस से भी कि क्या आप कोई एक्शन लेंगे इस पे या आप खामोश तमाशाई बने रहेंगे। हमें आपसे तवक्को है, ये कौम आपकी तरफ देख रही है। लोअर जुडिशरी तो जुडिशरी का भरम रखे ना रखे, मगर आपको कम से कम ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके वहां होते हुए ये काम नीचे ना हो। सारी कौम देख रही है, कौम के हर शख्स की नजर आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के मामले पे खामोश नहीं रहेगी और वो इसके ऊपर आवाज भी उठाएगी। ये जो तहरीक है या ये जो जंग है, ये सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये तहरीक और ये जंग हर पाकिस्तानी की है और हर पाकिस्तानी इसके ऊपर आवाज उठाएगा। दूसरा जो अहम इशू है वो इन्हीं अदालतों के हवाले से है और वो इमरान खान साहब का, आपने एक फैसला सुना होगा जो मेंशन हुआ, पॉलीग्राफिक टेस्ट। आई मीन व्हाट अ जोक। इससे बड़ी तौहीन आप क्या कर सकते हैं कि आपको 9 मई के केसेस के अंदर कोई सबूत नहीं मिला 2 साल, और नाउ यू आर
آپ آ رہے ہیں اس طرف کہ جی کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ملا تو اس لیے آپ پولیگرافک ٹیسٹ. اس سے بڑی توہین، اس سے بڑی ہیوملیشن، اس سے بڑی رسوائی کی کوشش اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اور ہم ہر قانونی طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے. ہم اس کو قانون میں چیلنج کریں گے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آپ لوگ اس طرح، جو سابقہ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، دنیا میں جن کا نام ہے، جنہوں نے پاکستان کا ہمیشہ نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں، اس کو آپ پولیگرافک ٹیسٹ پہ بٹھا رہے ہیں یار. یہ کس قسم کا فیصلہ ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، پولیگرافک ٹیسٹ پوری دنیا کی عدالتوں میں کوئی اس کو یہ کوئی اتنا کوئی ویلڈ نظام شظام نہیں ہے. اس کو کوئی اوتھینٹسٹی حاصل نہیں ہے. یہ ایک انویسٹیگیشن کا ٹول ضرور ہے. یہ یورپ میں یا امریکہ میں جو پولیس جب انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو وہ شاید اور وہ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے. مطلب جس ملک میں آپ کی آڈیو یا ویڈیو ایڈمیسیبل نہیں ہے، آپ اس ملک کے اندر ایک الیکٹرانک مشین سے پولیگرافک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. کس کا؟ اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم اور اس وقت اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کا. بس کر دیں، بس کر دیں. ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. ہم بالکل اس کو چیلنج کریں گے. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ توہین آمیز قسم کے معاملات ہیں اور آپ لوگوں کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.